السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان وامرے کے ساتھ محل میں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ 20 سال کے تھے تو ترکی میں آئے، نور العثمانیہ اسکول میں آپ نے سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ہمارے پاشاؤں کے بچوں کو فرانسیسی تعلیم سکھائی۔ کیا آپ ترکی کو پسند کرتے تھے؟ وامرے کہتا ہے کہ یہاں آ کر میں ہر چیز کا مالک بن گیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں نے ترکی اور اسلامی دنیا میں اپنا نام بنایا، اسلامی دنیا اور ترکی کا جائزہ لیا، اور آپ جانتے ہیں میرے پاس ان سرزمینوں میں بہت کچھ ہے۔ میں نے اتنی معلومات انگریزوں کو دی جتنی کہ میں نے ان سے لی۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مزید معلومات حاصل کریں۔ میں ایسی چیز کو جاننا چاہتا ہوں جو انہوں نے پہلے کبھی نہ بتائی ہو۔ اب یہ امروال کے مسئلے سے نمٹ لیں۔ وامرے کہتا ہے جی سلطان فرماتے ہیں بلکان کے بارے میں ہم قدم اٹھائیں گے، آپ مجھے برطانیہ، روس اور بلکان کے متعلق سیاسی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے۔ وامرے کہتا ہے کہ ضرور، یہ میرے لیے تو خوشی کا باعث ہوگا، لیکن آپ کے پاس بہت سے پاشا ہیں، اس کام کے لیے آپ نے مجھے کیوں چنا؟ سلطان فرماتے ہیں کیونکہ آپ سب کی طرح ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ وامرے افندی بھی ہیں۔ وامرے کہتا ہے کہ سلطان، میں ہر ایک کام کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد سلطان فرماتے ہیں کہ ابھی امروال کے مسئلے سے نمٹ لیں۔ دوسری طرف ان کا ایک ساتھی خلیل خالد کے ٹھکانے پر پہنچتا ہے۔ تتار تختامش کی لاش اسے دے مارتے ہیں۔ تتار کہتے ہیں کہ تم غدار کے بچے ہو۔ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ میں اس کے لیے یہاں آیا ہوں، تختامش ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مجھے مار دیتا تتار صاحب، لیکن یہ جان لو کہ میں غدار نہیں ہوں۔ میں تختامش کے متعلق آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ یہی بتانے آ رہا تھا، لیکن آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے پر یقین نہیں ہے تو مجھے ابھی مار دیں۔ تتار کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کیسے یقین کریں کہ تم اس کے لیے یہاں آئے تھے؟ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ مجھے مار دو تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ خلیل کہتے ہیں کہ بکواس بند کرو اور ہمارے راستے میں دوبارہ مت آنا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، چچا کتا آ گیا ہے۔ تتار کہتا ہے لیکن میرا بھائی آیا ہے، جس وجہ سے مشکلات آئیں۔ اگر مٹی ہوتا تو وہ سڑک پہ ہوتا جو راستے کو آسان کرتا۔ آپ مجھے اپنی خدمت کرنے سے محروم نہ کریں۔ تتار کہتے ہیں کہ اگر تم نے دھوکہ دیا تو میں تمہیں مٹی بنا دوں گا۔ خلیل کہتے ہیں کیا تم نے ڈائنامائٹ ڈھونڈ لیے؟ تتار کہتا ہے کہ ہاں، میں نے ڈھونڈ لیے۔ دوسری طرف سلطان نے محمود پاشا اور تحسین پاشا کو طلب کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ ہم روسی پیٹرول فیکٹری میں اپنے جاسوسوں کے ذریعے پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن اخبار میں چھپنے والی خبریں ہمیں مایوس کر رہی ہیں، لیکن کچھ خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ محمود کہتا ہے کہ جناب، یہ خبریں تو خود ساختہ اور من گھڑت ہوتی ہیں، آپ پہلے بھی جانتے ہیں ان کو۔ دوسری طرف خلیل خالد فیکٹری میں پہنچتے ہیں۔ وہاں نقلی پادری سیمول کافی لڑکے جمع کر کے رکھتا ہے۔ وہ جیسے ہی خلیل کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک انگریز جاسوس ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ انگلینڈ کی حکومت کا حکم لے کر آیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سیمون آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس انقلاب کا وقت آ گیا ہے جس کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ لڑکوں، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم جاسوسوں کی زبان پر اعتبار نہیں کرتے۔ دوسرا کہتا ہے کہ جناب، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو سزا دیں گے، دیکھتے ہیں کہ کون ہم پر سیاست کرتا ہے۔ پادری کہتا ہے کہ میں نے اپنی بات رکھی، مزدوروں کو جمع کیا، لیکن وہ آپ کی بات کے متفق نہیں ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے حالات سے خوش ہیں۔ خلیل کو سوچ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں روسی افسر وہاں آ جاتا ہے، اور وہ آتے ہی لڑکوں کو کہتا ہے کہ اسے پکڑ لو۔ وہ تمام لڑکوں کے پاس پستولیں ہوتی ہیں جو خلیل خالد پر تان لیتے ہیں۔ اب سمیول نے تو اپنی چال چل لی ہوتی ہے۔ خلیل ان کو غصے سے دیکھتا ہے۔ دوسری طرف سلطان فرماتے ہیں کہ روال میں ایک میٹنگ ہوگی، ہمارے پاس وقت بالکل زیادہ نہیں ہے۔ محمود کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹینڈر انگریزوں کو مل گیا تو کیا ہوگا سلطان؟ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ ہمارے جاسوس کچھ نہیں کر سکیں گے، اور ہمیں دو بادشاہوں کو دیکھیں جو ہمارے پر دستخط کریں گے تاکہ ہمارے ملک کو تباہ کر سکیں۔ محمود پاشا کہتا ہے کہ سلطان، تحسین پاشا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انگریز کم قیمت کریں گے اور روس کو ٹینڈر دینے سے ہمیں روکیں گے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تحسین پاشا، جرمنی کے سفیر کو بلوائیں۔ دوسری طرف روسی افسر خلیل گھیر چکا ہوتا ہے۔ خلیل تتار کو یاد کرتے ہیں۔ اتنے میں تتار ایک لڑکی کے بکسے سے برآمد ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ڈائنامائٹ کا بٹن ہوتا ہے اور رسی کی مدد سے ایک بکسے کا ڈھکن کھولتے ہیں جس میں بہت زیادہ ڈائنامائٹ ہوتے ہیں۔ تتار صاحب ڈائنامائٹ کی چلانے کو مشین پر ہاتھ رکھتے ہیں جس سے سمیول گھبرا جاتا ہے۔ خلیل پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ رابط کا فون کہاں ہے؟
نہیں تو صحیح سے میرے سوال کا جواب دے دو، نہیں تو میں سب کو دھماکے سے اڑا دوں گا۔ بتاؤ خراب کا فون کہاں ہے؟ سیمون کچھ نہیں بولتا اور مکار مسکراہٹ سے کہتا ہے کہ خلیل کہتے ہیں کہ وقت کام ہے، پتہ بتاؤ۔ اتنے میں شمان کہتا ہے کہ لڑکوں راستہ دو، لڑکوں کے پیچھے کسی کو لایا جاتا ہے۔ خلیل اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، وہ تھوڑا دور ہوتا ہے، دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کیونکہ سامنے سے آنے والا شخص سگودرو عثمان ہوتا ہے۔ خلیل خالد عثمان کو دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ سمیع مسکرا رہا ہوتا ہے۔ خلیل خالد کہتے ہیں کہ تتار بم کا منصوبہ منسوخ کر دو کہ آپ کو طویل زندگی پاؤ عثمان بیٹا۔ سمیع کہتا ہے تو اب میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، اگر تم ہتھیار ڈال دیتے ہو تو ہم تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دیں گے۔ عثمان پھر بولتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا مجھے چھوڑیں، اپنا فرض پورا کریں، ادھورا کام مت چھوڑیے گا۔ خلیل کہتے ہیں کہ خاموش رہو، تتار کے ساتھ جاؤ اور انتظار کرو اپنے چچا کا۔ آپ کے ساتھ بہت ہو چکا، اب آپ کے چچا کی باری ہے، مت بھولو گے چچا اپنے بھتیجوں کو قلعہ نہیں چھوڑتے۔ یہ کہنے کے بعد خلیل خالد اپنی ٹوپی زمین پر مارتے ہیں اور بالکل ایسے چلتے ہیں کہ جیسے شیر چنگاڑ رہا ہو۔ سمیع کہتا ہے کہ یہ ایک عجیب غریب عثمانی جاسوس ہے جسے نہ تو اپنی موت کی پرواہ ہے اور نہ ہی دوسروں کی، اور وہ آگے ان کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ سمیع اس افسر کو کہتا ہے کہ پکڑ لو اسے۔ روسی افسر خلیل خالد سے وہ تمام معلومات نکال لیتا ہے، وہ حدود کا بیج بھی نکالتا ہے، ان کی جیبوں میں جتنے نقشے تصاویر ہوتی ہیں وہ سب نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک عثمانی جاسوس ہے، لڑکوں پکڑ لو اسے۔ خلیل کہتا ہے کہ نہیں، پہلے عثمان کو ہمارے حوالے کرو۔ ادھر سے وہ لڑکے عثمان کو چھوڑتے ہیں اور ادھر سے خلیل چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ ناظرین، بہت سی جذباتی منظر ہے۔ خلیل اور عثمان سامنے آ جاتے ہیں۔ خلیل عثمان کو دیکھ کر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خلیل سمیع کو اس کے اصل نام سے پکارتے ہیں اور خلیل خالد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خلیل کو لے جاتے ہیں اور عثمان تتار کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف خلیل خالد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ خلیل خالد کو جیل میں لے جایا جا چکا ہوتا ہے۔ خلیل کو اس کی مطلوبہ بیرک تک لے جاتے ہوئے بہت سے قیدی راستے میں آتے ہیں جو کہ شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ خلیل خالد کو قید کرنے والا افسر کہتا ہے کہ یہ وہ عثمانی جاسوس ہے جو آپ کے لوگوں کے نام روسی زار کے دینا چاہتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ ایسا نہ کہیں، یہ تو میرے بھتیجے جیسے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی افسر خلیل خالد کو جیل کے اندر دھکا دیتا ہے اور دروازہ بند کرنے ہی والا ہوتا ہے تو خلیل خالد اسے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو دونوں دروازوں کے درمیان میں دباتے ہیں۔ قید کرنے والا آدمی چنگاڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بعد خلیل اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کسی دوست کو قید کر رہے ہو گدھو۔ وہ لڑکا کہتا ہے تو آپ یہ آخری الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد خلیل دیکھتے ہیں کہ اس کی جیل کے اندر تو بہت سے لوگ موجود ہیں جن میں ایک اینک والا لڑکا کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے آدمی خلیل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا ان لوگوں کو روکتا ہے اور باہر آ کر کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی باتوں میں آ گئے تو بہت سا نقصان ہوگا اور بہت سے لوگ ہلاک ہوں گے۔ خلیل پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ لڑکا بتاتا ہے لوبچ برسٹن، لیکن میں ٹروٹسکی کہلانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ خلیل کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، جنوبی روس کے ورکر یونینز کے بانی ہو تم نے لیوز کی جانب سے مضامین لکھے تھے لیکن روس کی خفیہ پولیس نے تمہیں گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف سلطان ایک شخص کو کہتے ہیں کہ آپ انگریزوں سے یہ ٹینڈر لیں گے، تب تک یہ ظاہر کریں گے کہ جیسے جرمنی کی فیکٹریوں میں بہت لوگ بہت اور کام کرتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے اور وہ کام روز کو دے رہے ہیں۔ سلطان کہتا ہے کہ بالکل، اور اس کے ساتھ آپ کا شہنشاہ ہمارے ساتھ دوستی کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں یہ سب جرمنی کے شہنشاہ سے کہہ دوں گا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ضرور، میں آپ کی طرف سے جواب کا بے قراری سے انتظار کروں گا۔ مثبت جواب آنے کی صورت میں تحسین پاشا سے آپ ٹینڈر وصول کر لیجیے گا۔ دوسری طرف روس کی جیل میں خلیل خالد اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا نام ہی خالد ہے نا، بتائیے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عثمانی جاسوس ہوں، میں یہاں مزدوروں سے بغاوت کروانے کے لیے آیا ہوں۔ ٹروٹسکی کہتا ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو مجھ پر یقین کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی سبب نظر نہیں آ رہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں، بالکل سچ کہتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں روس اور انگلینڈ ایک معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کی تقسیم سے متعلق روال میں انگریز سوویت کو فروخت کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک ان کی حمایت کی۔ کہتے کیا ہیں انگریزوں نے سوویت کی حمایت
کہ خلیل کہتا ہے کہ لیلن اور مارٹو کے لندن سے شائع شدہ جریدے میں خبر شائع ہوئی تھی جس کا نام دا فلم جرنل ہے۔ جریدہ یہاں آ سکتا ہے۔ سوویت کے نصف لوگ سربیا میں جلا وطنی کی زندگی کاٹ رہے ہیں اور باقی کے لوگوں میں جیل ہیں۔ ٹروٹسکی کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایسے ہی ترک سلطان عبدالحمید بھی جانتے ہوں گے۔ خلیل کہتا ہے کہ وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ سوویت کے متعلق جانتے ہیں۔ انگریز آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں اور اگر میں یہاں سے نہ نکل سکا تو ریوال میں معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے اور آپ کی تنظیم برطانیہ کو دے دی جائے گی۔ آپ مجھے بتاؤ کہ میں یہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ ٹروٹسکی کہتا ہے کہ مجھے آپ پر یقین ہے، آپ یہاں رہیں اور ہمارا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے جو کچھ سچ بتایا ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ خلیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ کہتا ہے کہ ہاں بالکل، صرف ایک شخص ہی استعمال کر سکتا ہے، وہ ایک راستہ سرنگ میں ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ تو پھر ہم تو یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ ٹروٹسکی کہتا ہے کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم یہاں رہیں اور لوگوں کا اصول کریں۔ میرے چلے جانے کے بعد ان کا کام رک سکتا ہے۔ کئی بار اس کام میں موت بھی کبھی کبھی میزبان بن کر آ جاتی ہے، اس لیے اوپر کرتا ہے اور نیچے بیڈ کے اوپر کر کے نیچے دیکھتے ہیں تو نیچے سرنگ ہوتی ہے۔ ٹروٹسکی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس راستے کے اختتام پر آپ کے منتظر ہوں۔ خلیل کہتے ہیں کہ اس جگہ بھی زندگی گزارنے کے لیے خوشگوار ہے، مجھے کیا کرنا ہے یہ بتاؤ۔ ٹروٹسکی کہتا ہے کہ راستے کے اختتام پر آپ کو 20 افراد نظر آئیں گے۔ اگر آپ ان پر قابو پا لیں گے تو بآسانی ہر کمرے سے گزر سکتے ہیں۔ 20 لوگوں سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر وہاں سے نکلنے والوں کی لاشیں ناقابل شناخت ہوتی ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں تک پہنچ گیا تو آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ ٹروٹسکی خلیل کی باتوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خلیل خالد کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے راستہ دکھایا۔ اس کے بعد ٹروٹسکی خلیل خالد کو ایک لالٹین اور ایک ڈنڈا دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی خلیل خالد اس سرنگ میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان اپنے خفیہ کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ تحسین پاشا آ کر بتاتے ہیں کہ انگلینڈ اور روس دونوں حکمران ریوال جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ انگلینڈ کا بادشاہ ریوال کے لیے کل دوپہر کو سفر کرے گا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ مجھے تشویش ہو رہی ہے، وہ ٹینڈر حاصل ہی نہ کر لیں۔ خلیل خالد کہتے ہیں کیا کوئی خبر بھیجی ہے؟ تحسین پاشا کہتا ہے کہ نہیں جناب، کوئی خبر نہیں آئی۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ ٹینڈر روس کو نہیں دیتے، ووٹرلا فیکٹری نے کام اگر بڑھا دیا تو خلیل خالد کچھ نہیں کر پائیں گے۔